حیدری حسینیت یزیدیت دشمنانہ اہل بیت پر لعنت خوشنودی خاندان جہاں سلام علیہ وسلم کر صلوات مجلس کے قبولیت کے واسطے پریشان حال مومنوں و مومنات سے پریشانیوں کے دور ہونے کے واسطے مریضوں کے شفایابی کے واسطے مقبول مومنوں و مومنات کے قرضوں کی ادائیگی کے واسطے زمینی و آسمانی آفات و بلیا سے محفوظ رہنے کے واسطے جہاں جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روزے ان کی حفاظت کے واسطے اور حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کے واسطے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے واسطے بلند تر صلوات برائے تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلند تر صلوات میرا ذکر کرنا اور آپ حضرات کا اس ذکر طیب و طاہر و مقدس میں آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے۔ جو اپنے ذہنوں میں حاجات لے کر اس امید سے آئے ہیں کہ اس در سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، خدا آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے۔ سورہ مبارک الانبیاء کی 73 نمبر آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کل سے۔ ہم نے انہیں امام بنایا ہے اور ہمارے ہی حکم سے یہ ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی طرف پہلے خیرات کی وحی کی، نماز کو قائم کرنے کی وحی کی، زکوٰۃ کو دینے کی وحی کی، اور یہ ہمارے عابد بندے تھے۔ عبادت عابد نہیں کرنے بلکہ یہ پہلے سے عابد تھے، بلکہ ان کی عبادت کو دیکھ کر فرشتوں نے عبادت کا سلیقہ سیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل سے جو بحث چل رہی ہے اس آیت کے پہلے فقرے میں چل رہی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، میں کل کی گفتگو کو ان نوجوانوں کے اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں جو کل یہاں موجود نہیں ہے۔ امامت میرا عہدہ ہے، یہ امامت کا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا، چاہے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ظلم یا شرک کیا۔ خلیفہ بھی میں بناتا ہوں، امام بھی میں بناتا ہوں۔ ہدایت کی پہلی کڑی کا نام خلافت ہے اور ہدایت کی انتہا کا نام امامت ہے۔ جب خدا نے ابتدا کی ہدایت کی تو خلافت کو وسیلہ قرار دیا، اور جب اپنی بارگاہ میں بلائے گا یا اس ہدایت کا جو اختتام کیا وہ امامت پر کیا۔ اور کل جو میں نے آیات پڑھی تھی حضرت ابراہیم کے متعلق بھی کہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، لیکن امتحان میں پاس ہونے کے بعد امام بنے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو عہدہ امامت ہے یہ نبوت سے کم نہیں ہے، رسالت سے کم نہیں ہے، بلکہ رسالت اور نبوت سے بلند ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی مثال بی اے پاس ہو، اس کو کہا جائے کہ ہم آپ سے امتحان لے رہے ہیں، آپ کو میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے دیں۔ ہمیشہ جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے وہ اس اعلیٰ سطح کا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا یہ کہنا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کے لیے امام بنایا۔ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ عہدہ امامت اتنا آسان عہدہ نہیں ہے، بلکہ بڑی زحمتوں سے ملتا
ملا ہے، بڑے امتحانات دینے پڑتے ہیں، تب جا کر یہ بندہ اس منزل اور مقام پر پہنچتا ہے۔ فقط ابھی بھی ایک جملہ، اس کے بعد میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مال ہو اور وہ خدا کی راہ میں خرچ نہ کر سکے، اس اور چوکیدار میں کوئی فرق نہیں۔ جس کے سامنے مال ہو وہ خرچ نہ کر سکے تو اس اور چوکیدار میں کوئی فرق نہیں۔ چوکیدار کے سامنے بھی قبلہ مال ہوتا ہے لیکن خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا مال نہیں ہوتا، سامنے مال ہوتے ہوئے بھی وہ خرچ نہیں کر پاتا، اس لیے چوکیدار ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس خدا مال دے اور وہ خرچ نہ کر سکے تو اس اور چوکیدار میں کوئی فرق نہیں۔ ہم مجلس امام حسین کر کے نظر و نیاز میں خرچہ کر کے دنیا کو بدلانا یہی تو چاہتے ہیں، انہی کے صدقے میں ملا ہے، انہی کے نام پر خرچہ۔ بھائی قوم شیعہ نے کچھ تو دیکھا ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، کچھ تو دیکھا ہے۔ اگر آپ نے بھی اپنوں میں کوئی خوبی دیکھی، آپ بھی خرچ کر دی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے کربلا جاتے ہیں، یہاں سے لے تو بہت کچھ جاتے ہیں، واپس وہی سامان آ جاتا کا خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں۔ نظر نیاز اتنے تھے کریم کے بارگاہ میں گئے تھے تو ہم مجلسوں کا بندوبست کر کے، نظر و نیاز کا بندوبست کر کے دنیا کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، جن کے صدقے میں ملا ہے انہی کے نام پر خرچ کریں۔ اب اگر توجہ ہو تو میں اپنی گفتگو کی ابتدا کروں۔ مالک وہ ہوتا ہے جہاں چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب جب حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، زمین پر بھیجا گیا، جو زمین پر بھیجا گیا تو جنت کا لباس اتروا دیا گیا، لیکن جب عید کا دن آیا حسنین نے کہا اماں ہمارا لباس کہاں ہے؟ تو جنت سے دنیا میں لباس آیا۔ قبلہ کیوں؟ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے، اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے۔ دیکھو آدم جنتی تھا، جنت کا مالک نہ تھا، حسنین جنت کے مالک ہے، چاہے وہاں خرچ کرے چاہے یہاں۔ اس کی آسان مثالوں میں قبلہ صابر شاہ صاحب کے پاس آیا مہمان بن کر، قبلہ نے مجھے پانی کے لیے گلاس پیش کیا، چائے کے لیے کپ پیش کیا، میں نے چائے بھی پی، پانی بھی پیا، کیا مجھے اختیار ہے یہ گلاس میں اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ کپ میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ سب کہیں گے آپ کو کوئی اختیار نہیں، لیکن قبلہ صابر شاہ صاحب اگر چاہیں تو یہاں، چاہیں تو کراچی، چاہیں تو حیدرآباد، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قبلہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ صابر شاہ ہے مالک، میں ہوں مہمان، آدم تھا مہمان، حسنین ہے مالک۔ کبھی بھی مالکوں کے ساتھ، کبھی بھی وارثوں کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش مت کرنا۔ اور یہ وہ مالک ہیں، یہ وہ وارث ہیں جو خود اپنی طرف سے وارث نہیں بن گے، بلکہ خدا نے ان کو لسان نبوت سے وارث کہہ کے تعارف کروایا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں کہ وہ اپنا جانشین، اپنا وسیع، اپنا خلیفہ معین کرے۔ نبی دعا کر سکتا ہے، نبی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی ہارون اخی فی الطور۔ نبی دعا کر سکتا ہے کہ ہارون کو میرا بنا، علی مرتضیٰ کے لیے نبی دعا کر سکتا ہے، لیکن نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عہدے الہی ہے۔ نبی دعا کر کے یہ بتلاتا ہے کہ یہ اہل ہے، خدا کا کام ہے اس کے لیے اعلان کروانا۔ اب دیکھیں مخلوقات میں چند مخلوقیں ہیں قبلہ، 4 قسم کی کیٹیگری ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور حضرت انسان۔ پانچویں کوئی قسم نہیں۔ جمادات یعنی پتھر، زمین، پہاڑ، نباتات یہ سبزیاں، یہ درخت، یہ تمام چیزیں، حیوانات آپ بہتر جانتے ہیں، انسان کو بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے، جو پست ہے، جو ادنا ہے، اسے اپنے سے افضل کی خدمت کرنی چاہیے۔ جو پست ہے، جو ادنا ہے، اسے اپنے سے اعلیٰ کی خدمت کرنی چاہیے۔ جمادات نباتات سے پست ہیں، ادنا ہے، نباتات حیوان سے ادنا ہے، اور اسی طرح سے حیوان انسان سے ادنا ہے۔ اب زمین اپنی پوری کی پوری طاقت لگا کر خدمت کرتی ہے کہ یہ نباتات کو وجود دے، طاقت دے، پروان چڑھائے۔
اسی طرح سے نباتات اپنی خدمت کو انجام دیتے ہوئے حیوان کی خدمت کرتے ہیں، انسان کی خدمت کرتے ہیں، اور جو حیوان ہے وہ اپنا دودھ کے صورت میں یا گوشت کے صورت میں انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، ان میں سے کبھی کسی نے کہا ہے، جمادات نے کہا ہو میں نباتات سے افضل ہوں، نباتات نے کہا ہو میں حیوان سے افضل ہوں، حیوان نے کہا ہو کہ میں انسان سے افضل ہوں، نہیں کبلا ادنا ادنا ہے، اعلیٰ اعلیٰ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، پوری زندگی نبی نے جن کو کہا یہ میرے جیسے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم نبی جیسے۔ پوری زندگی حسین منی و انا من الحسین، فاطمہ تو بضعۃ منی انا و علی من نور واحد، یہ مجھ جیسے ہیں، یہ میرے جیسے ہیں، جن کو پوری زندگی نبی نے کہا یہ میرے جیسے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نبی جیسے ہیں۔ اگر کہا تو یہ کہا انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ فاطمہ نے کہا میں تو محمد کے کنیزوں میں سے ایک ادنا سی کنیز ہوں۔ یار افسوس نہیں، جن کے لیے آیتیں اتریں، جن کے لیے نبی کہے یہ میرے جیسے ہیں، انہوں نے تو جرأت نہیں کی تو وہ یہ کہیں کہ ہم نبی جیسے ہیں، جس کے نہ آنے کا پتہ، نہ جانے کا پتہ، نہ رہنے کا پتہ، اگر وہ یہ کہے میں نبی جیسا ہوں تو مجھے اس کی عقل پر حیران ہے۔ ایک کی اپنی ایک منزل ہے، ایک ہے خدا کا بنایا ہوا۔ جو خدا کا بنایا ہوا ہے تو خدا نے اسے پاور بھی وہی دی ہے۔ یہ ہے مخلوق کا بنا ہوا، کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے، لیکن جو خدا کا بنایا ہوا ہے، جس کو خدا بھیجتا ہے، اسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اپنے صفات کا مظہر بناتا ہے۔ یہ مظہر کیا ہے؟ کہا یہ پنکھے کو دیکھ لیجئے، یہ لائٹ کو دیکھ لیجئے، یہ بجلی کے مظہر ہے۔ کیسے پتا چلے لائٹ ہے؟ پنکھا چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے، سمجھ لو لائٹ ہے۔ اگر ٹیوب لائٹ کی روشنی ہے تو سمجھ لو لائٹ ہے۔ تو یہ پنکھا اور یہ ٹیوب لائٹ کا چلنا یہ دلیل اور مظہر ہے کس کے لیے کہ لائٹ موجود ہے۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا وجود بابرکت، یا ان کے تمام کے تمام جو کام ہیں یہ صفات مظہر خداوندی ہے۔ اگر کسی کے لیے کوئی معجزہ بھی کرنے جاتے تھے، پہلے نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ کام ایسے کرتے تھے جو کام خدائی تھے، ہو نہ ہو کوئی خدا نہ سمجھ رہے تھے۔ دیکھو خدا وہ ہے جس کے سامنے علی سجدہ کر رہا ہے۔ ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے پڑھی، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں خدا سمجھ بیٹھے، اس لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے کام ایسے کام تھے۔ کسی نے کہا نا کہ بڑا سامنے والا بڑا بندہ جو ہے صاحب کمال ہے، صاحب عرفان ہے، کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جناب وہ پانی پر چلتا ہے۔ کہا پانی پر چلنا کون سا کمال ہے؟ مچھلیاں بھی تو پانی میں تیر گئی ہیں۔ کہا بڑا بڑا صاحب کمال ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا وہ پرواز کرتا ہے۔ قبلہ یہ بھی کوئی کمال کی بات ہے، پرندے بھی تو پرواز کرتے ہیں۔ کہا میں جو بات کر رہا ہوں آپ اعتراض کرتے جا رہے ہیں، آپ ہی بتائیے آپ کی نظر میں کمال کیا ہے؟ کہا میری نظر میں کمال یہ ہے ہو بندے خداوندی، کمالات خداوندی رکھتا ہو، وہ بندے خدا، وہ بندے خدا اور اختیارات خداوندی رکھتا ہو۔ تو خدا جس کو بھیجتا ہے، کل ایک آیت میں نے پڑھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں پر اللہ نے نام نہیں بتایا، نہ یہ بتایا کہ میں کس مٹیریل سے اس خلیفے کو بناؤں گا، فقط کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، عہدہ بتایا۔ دوسری جگہ پر انی خالق بشر من طین، میں بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، یا عہدہ نہیں بتایا، مٹیریل بتایا۔ توجہ جب اللہ علیہ وسلم وہاں عہدہ بتایا، یہاں مٹیریل بتایا، لیکن جب حضرت آدم پنتن کے نام بتانے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں نام ملا آدم۔ وقال یا آدم، خدا نے کہا اے آدم، بدلا ان کے نام، اب ان کے نام بتا، یہ کون ہیں جن کی طرف ہاؤلائی کی ضمیر جا رہی ہے؟
اشارہ ہو رہا ہے ہاؤلائی کے ذریعے سے. یہ کون ہے؟ دیکھیں، ایک تھا مسجود، ایک تھے سجدے کرنے والے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک تھے وہ کہ جن کے صدقے میں مسجود بنا رہا ہے آدم کو. اب آپ تاریخ میں تفسیر میں تھوڑی سی دقت جا کر کیجئے گا، کسی سے معلوم کروائیے گا کہ قبلہ اتنا بتائیے، کیا اولاد کیا حضرت علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، جناب محمد مصطفیٰ نے یا جناب سیدہ نے بھی سجدہ کیا تھا یا نہیں؟ ان کی وجہ سے سجدہ کروایا گیا یا ان کی وجہ سے سجدہ کروایا گیا تھا. اور یہاں یہ بھی دقت کر لیجئے، جو خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، جو خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے. کبھی آپ نے توجہ کی ہے کہ نوح کی جو قوم تھی، لوط کی جو قوم تھی، یا دوسرے انبیاء کی جو قومیں تھی، انبیاء بددعا کرتے تھے، خدا کہتا تھا ابھی مہلت، ابھی مہلت ہے. نوح نے بددعا کی، کہا صبر کرو اور ان کو موقع دو، ان کے لیے مہلت ہے، جاؤ جا کر یہ بیج بو، درخت بنے گی، درخت کو کاٹا جائے گا، پھر وقت لگے گا، کشتی بنائی جائے گی. اتنی مہلت نہیں دی. سوال میرا یہ ہے، پروردگارا جب نوح کی قوم کو اتنی مہلت دے رہا تھا، ابلیس کو بھی مہلت دے دیتا؟ کیا اس کو کم از کم جواب ہی دے دیتا؟ اس نے دلیل پیش کی تھی کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہوں. مطمئن کر دیتا آدم کو. اگر اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے دلیل پیش کی، اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا؟ کتاب صحابہ رحمت کو جا کر مطالعہ کیجیے، اس میں لکھا ہوا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا. ابلیس آتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا، پوچھتا رہتا تھا یہ کون ہے؟ اے اللہ کا خلیفہ بننے والا ہے. جو اللہ نے کہا جب اس کی اپنی روح کو دم کرنا تو سب سجدہ کرنا. ان کا دیکھتا رہا. نوح کی قوم وہ تھی جس نے نوح کو نبی بنتے دیکھا نہیں تھا، لوط کی قوم نے نبی بنتے دیکھا نہیں تھا. یہ دیکھتا رہا، دیکھنے کے باوجود بھی نہ مانا. تو اب مجھے کہنے دیجئے نا، ان کے لیے تو مہلت ہے جنہوں نے علی کو امام بنتے نہیں دیکھا، جنہوں نے لاکھوں کے مجموعے میں امام بنتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے کوئی مہلت نہیں. یا اگر میں اپنے الفاظ کو تبدیل کروں، پروردگارا تجھے تو مانتا ہے، نہ تیرا انکار کیا تھا نہ کر رہا ہے. اتنی عبادت کی تبھی تو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان پر ابلیس کو لے گیا. پروردگارا اسے نکالا کیوں؟ تجھے تو مانتا ہے. اللہ نے ایک قانون دیا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ دیکھو مجھے تو مانتا ہے، میں جسے منوانا چاہتا ہوں یہ اسے نہیں مانتا. اگر مجھے مانے، میں جسے منوانا چاہ رہا ہوں اسے نہ مانا تو میرے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. لاکھ مرتبہ مصطفیٰ پر کلمہ پڑھو. مصطفیٰ جسے منوانا چاہتے تھے، اگر اسے نہ مانا گویا کہ مصطفیٰ کو ماننے کا فائدہ ہی نہیں. ان کی ذات کو مانا ہے، ان کی بات کو بھی مانو، جن کو مانا ہے ان کی بھی مانو. ابلیس کو نکالا اس لیے کہ خدا کو وہ مانتا تھا ہے، لیکن خدا جسے منوانا چاہتا تھا. اب مصطفیٰ سے تو محبت رکھ لو. مصطفیٰ جنہیں منوانا چاہتا تھا، ہمیشہ دنیا کو مصطفیٰ نظر آئے. مصطفیٰ جنہیں دکھلانا چاہ رہا تھا دنیا سمجھ نہ سکی. عید کا دن ہو، کاندھوں پر سوار ہو، ہنس رہے، تب بھی دنیا کو نظر آئے تو نبی نظر آئے کہ سواری کتنی عظیم ہے. نبی نے کہا سواری کو چھوڑو، دیکھو سوار کتنے عظیم ہے.
پڑھتے ہیں اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے، نبی جو کچھ بیان کر رہے تھے یا قرآن یا حدیث، میری طرح نبی خطیب نہ تھے کہ اپنے جملے بھی بتائیں، کیا قرآن یا حدیث سب کچھ چھوڑ دیا، حسین کو تھاما پکڑ کے منبر پہ لے آئے، جو بیان کر رہے تھے چھوڑ دیا، اب بیان کرنا شروع کر دیا، ایھا الناس آدھا حسین فعرفوہ، اے لوگوں پہچانو یہ حسین ہے، یہ پہچانو یہ حسین ہے، یہ بھی جنتی ہے، اس کی ماں بھی جنتی ہے، اس کے بابا بھی جنتی ہے، اس کے نانا بھی جنتی ہے، اس کی نانی بھی جنتی ہے، اس کا دادا بھی جنتی ہے، اس کی دادی بھی جنتی ہے، اس سے محبت رکھنے والا بھی جنتی ہے، اس کے محبت رکھنے والے سے محبت رکھنے والا بھی جنتی ہے۔ سوال کی بنا یہاں پر یہ ہے کہ جو نبی پہلے بیان کر رہے تھے اسے چھوڑ کر عظمت حسین کے قصیدے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ نبی سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اگر حسین سمجھ میں آ گیا قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا، حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی، اگر حسین سمجھ میں نہ آیا نہ قرآن کو سمجھ سکو گے نہ حدیث کو سمجھ سکو گے۔ دنیا حسین سے دور ہے، حسین سے کیوں دور ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ سبب یہ ہے کہ دنیا حسین کو سمجھ ہی نہیں سکی، حسین کو دنیا سمجھ نہیں سکی۔ تو امام بنانا خدا کا کام ہے، لاکھوں کے مجمع میں تعارف کرانا کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ نبی کا کام ہے۔ جب خدا نے پہلے خلیفے کے انتخاب میں فرشتے جو کہ معصوم تھے ان کو اختیار نہیں دیا کہ مل کر انتخاب کر لو، جو معصوم تھے جب انہیں اختیار نہ دیا بلکہ جب اعتراض کیا تو کہا آؤ امتحان دو، سب نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں تو کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے دیا، تو علیم بھی ہے تو حکیم بھی ہے۔ امتحان کیا، امتحان لینے کے بعد اگر خدا چاہتا تو فرشتوں سے کہہ دیتا کہ تم بنا لو، مل کر بنا لو، سلیکشن کر لو، نہیں، یہاں سلیکشن نہیں، یہاں جو میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، آدم کو بھی میں بناؤں گا، نوح کو بھی میں انتخاب کروں گا، جو تمہارا اختیار ہوگا جسے تم بناؤ گے، جسے تم مصطفیٰ بناؤ گے وہ تمہارے جیسا ہوگا، جسے میں بناؤں گا کائنات اس کے سامنے جھکے گی، وہ عطا کرتے جائیں گے، کائنات ان کے در پہ جھکے گی، ان کے وجود برکت کے سامنے جھکے گی۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر ان کا فخر دیکھو، ان کی عزت، یہ عزت کسے کہتے ہیں، یہ فخر کسے کہتے ہیں؟ آپ اور ہماری نظر میں سب سے بڑی امیر کائنات کی کیا فضیلت ہے؟ جیسے دیکھا جائے تو علی کی ہر فضیلت باکمال ہے۔ علی کے لیے مشکل کام کیا تھا؟ ایک بہادر کہا، بہادر بندہ ہو، طاقتور بندہ ہو، اور کہتے بڑا طاقتور کہتے ہی کہا دیکھو میری کاغذ کر ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میں نے کاغذ کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہا یہ کوئی مشکل کام تھا کیا؟ کمال وہاں ہے جہاں مشکل ہو اور مشکل کو دور کرے۔ علی کے لیے کون سا کام مشکل تھا؟ یہ کون سا کام مشکل تھا؟ یا علی ہماری نظر میں تو آپ کے تمام کمالات پہ نظر آتے ہیں، بلندیوں پر نظر آتے ہیں۔ یا علی اگر ہم دیکھتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقل ہے، کائنات کی عبادتیں ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف، ایک طرف سے دیکھ بارد الایمان کلو، ایک طرف سرٹیفکیٹ کل ایمان ہے۔ آپ کے تو تمام کمالات ہمیں بہت بڑے نظر آتے ہیں، یعنی آپ ہی بتا دیجیے آپ کے لیے سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ یعنی مسکرا کے فرماتے ہیں کفا بی اذن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، علی کے لیے یہی عزت کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا عبد ہوں، اور میری فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہ ہم دعائیں اللہ کرتے ہیں نا، انت کما احبو فاجعلنی کما تحبو، علی مولا خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے جملہ فرماتے ہیں پروردگارا تو ویسا ہی رب ہے
جیسا علی کو رب چاہیے تھا مجھے بھی ایسا بنا دے جیسا تجھے اب تک چاہیے. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ترجمانی کرتے ہوئے الفاظ کو بدلوں, آپ کی طرف سے ایک دعائیہ جملہ کہوں, یا علی آپ تو ویسے ہی امام ہیں جیسے شیعوں کو امام چاہیے تھا. آپ تو ویسے ہی امام ہیں جیسے شیعوں کو امام چاہیے تھا. یا علی ہمیں بھی ویسا بنا دیجئے جیسے آپ کو شیعہ چاہیے. تمام کے تمام کمالات کا مجموعہ علی کی ذات, حسین کی ذات, اہل بیت کی ذات. بچہ ہوتا ہے جب بچہ پڑھنے جاتا ہے, مثلا یہاں استاد بھی تشریف فرما ہوں گے, جو بچہ پڑھنے جاتا ہے تو ایک طرف سے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے, اسی لفظ کے تلفظ میں کوئی تصویر بنی ہوتی ہے. الف آنکھ, اے فار ایپل, یا اے ہوتا ہے یا سیب کی تصویر ہوتی ہے. کیونکہ بچہ ہے ابتدائی مرحلے میں, ہو سکتا ہے جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ ذہن میں نہ بیٹھ سکے, تصویر بتلا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم لکھے ہوئے کو پہچانو. یہی تو سبب ہے قرآن ہے ثابت, اہل بیت قرآن کی تصویریں ہیں. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے کو دیکھتے چلے جاؤ, قرآن کو سمجھتے چلے جاؤ. اللہم انی اسألک بحق هذا المنطلق وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنى. پروردگارہ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس قرآن کا اور ہر اس چیز کا جو قرآن میں ہے, اور تجھے واسطہ دیتے ہیں ایک بڑے نام کا, اور تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اسماء حسنہ کا. کیسے پتا چلے بڑا نام کیا ہے, اسماء حسنہ کیا ہے؟ جب روایات میں ملا رکھو سر پر قرآن, بکیا اللہ